بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 45 ہے۔ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا تھا اور ساتھ ہی ہم نے سوال الاول اور سوال الثانی ہم نے کیا تھا۔ آج ہم سوال الثالث کریں گے۔ سوال الثالث ہمارے پاس صحیح الجملہ الآتیت ہے، یعنی دیے گئے جملوں کو درست کریں۔ جیسے قد جاء الوالدی بماء زمزمی، تو یہ غلط جملہ ہے، درست جملہ بنے گا قد جاء والدی بماء زمزم، میرے ابو آب زمزم لے کر آئے۔ اس کے بعد ہے دوسرا درست جملہ قد اشتریت الملابس الجاہزۃ والاقمشۃ المستوردۃ۔ نمبر 3 الطریق الہجرۃ قد قربت بین الحرمین الشریفین، تو یہ غلط ہے، درست جملہ بنے گا طریق الہجرۃ قد قرب بین الحرمین الشریفین، شریفانی نہیں شریفینی آئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے استخدمی ما یاتی من المفردات فی جملک المفیدۃ، درج ذیل الفاظ دیے ہیں تو ان کے جملے بنانے ہیں۔ جیسے ہے شابقۃ، اس کا جملہ بنے گا توجد شابقۃ الطرق المعبدۃ فی پاکستان ایضا۔ شابقۃ کا مطلب ہے جال، پاکستان میں بھی پکی سڑکوں کا جال موجود ہے یا جال بچھا ہوا ہے۔ نمبر 2 معبد، اس کا مطلب ہے پکی، ھذا طریق معبد جدید، یہ نئی پکی سڑک ہے۔ نفق، نفق کا مطلب ہے سرنگ، ذالک نفق واسع جدا۔ اگلا لفظ ہے شائق، نحن نحب جبلا شائقا۔ مطار، جملہ بنے گا ھذا مطار جدید۔ جوی، السفر الجوی مریح، ہوائی سفر آرام دہ ہے۔ اس کے بعد ہے طائرۃ، ھذہ طائرۃ پاکستانیۃ، ھذہ طائرۃ پاکستانیۃ۔ مریح، السفر المریح طیب جدا۔ جاہزۃ، انا احب لی الملابس الجاہزۃ۔ آخری لفظ ہے ممتع، ھذا الدرس ممتع جدا، یہ سبق نہایت دلچسپ ہے۔ یہ ہماری تدریب الرابع مکمل ہوئی۔ تدریب الخامس ہے خذی عشرۃ من الجموع فی الدرس وحولها الی المفردات مع ذکر الوزن لکل کلمۃ وجمعها۔ کہ جمع اور واحد چنیں اور پھر ان کو جمع کو واحد میں اور واحد کو جمع میں، اور پھر ہر لفظ کا جو ہے وزن بھی بتانا ہے۔ جمع کی واحد بنانی ہے اور واحد کی جمع بنانی ہے، پھر ان کے وزن بنانے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ وزن بتانا ہے۔ جیسے تمورن ہے، تو تمورن ہمارے پاس کیا ہے؟ جمع ہے، تمورن جمع ہے، اور اس کی واحد جو ہے وہ آئے گی تمرن، اور جمع میں جو اوزان اس کا آئے گا تمورن فعول، تمرن فعل۔ اس کے بعد مسبحات، مفاعلات اس کا وزن ہے، اور مسبحۃ واحد، مفاعلۃ
ملابسو مفاعلو، ملبسن واحد اور مفعلن اس کا وزن ہے. تسہیلات اوزان اس کا آئے گا تفعیلات، واحد اس کی آئے گی تسہیلۃ تفعیلۃ. منادیل مفاعیل، مندیل مفعیل. مبالغ وزن مفاعل اور واحد اس کی مبلغ مفعل. مومنین اوزان مفعلین، واحد اس کی مومن مفعل. طرق جمع ہے اور اوزان اس کا فعول آئے گا، واحد اس کی طریق اور وزن اس کا فاعل ہے. تکالیف اوزان اس کا تفاعیل، واحد اس کی تکلیف، اوزان تفاعیل آئے گا. سوال نمبر 6 ہے استخرجی ما ورد فی الدرس من باب التفعیل والافتعال مصدرا وماضیا مضارعا لکل فعل. سبق میں مذکور باب تفعیل اور باب افتعال کے ہر فعل کا مصدر، ماضی اور مضارع نکالو. اب سبق میں سے جو آتے ہیں وہ ہے تسہیل، مصدر ہے تحقیق، تقدیم، تیسیر، تقریب، تقریر، توفیق. یہ مصدر ہے ہمارے پاس، تو ان کا ماضی اور مضارع بنانا ہے. جیسے تسہیل مصدر ہے تو اس کا ماضی ساہلا اور مضارع اس کا یساہل بنے گا. تحقیق ماضی اس کا حق کا، مضارع یحقق. تقدیم ماضی قدم، مضارع یقدم. تیسیر یسر ماضی ییسر مضارع. تقریب قرب ماضی یقرب مضارع. اس کے بعد ہے تقریر مصدر، تو اس کا ماضی آئے گا قرر، مضارع یقرر. توفیق وفق ماضی یوفق مضارع ہے اس کا. اور باب افتعال سے جو ہیں اعتمار، اشتراء، اختلاف، یہ باب تفعیل سے تھے اور یہ باب افتعال سے. اعتمار، اشتراء، اختلاف، ان کا جو ماضی اور مضارع ہے، اعتمار مصدر ہے تو ماضی بنے گا اعتمر، مضارع یعتمر. اشتراء مصدر اور ماضی اشترا یشتری مضارع. اختلاف مصدر اختلف یختلف، اختلف ماضی یختلف مضارع. سوال نمبر 7 ترجمی الی العربیۃ ما یاتی. اردو دی ہوئی ہے تو ان کی عربی بنانی ہے. نمبر 1 یہ درآمد شدہ کپڑا ہے. ھذا قماش مستورد، ھذا قماش مستورد. نمبر 2 مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان پکی سڑک ہے. یوجد بین مکہ المکرمۃ والمدینہ المنورۃ طریق معبد. نمبر 3 ہم نے مکہ مکرمہ سے تسبیح اور مدینہ منورہ سے کھجوریں خریدی. نحن اشترینا مصبحات من مکہ المکرمۃ والتمور من المدینہ المنورۃ. یعنی مکہ مکرمہ سے تسبیح اور مدینہ منورہ سے کھجوریں خریدی. اس کے بعد نمبر 4 مکہ مکرمہ، مینا اور عرفات میں پکی سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے. اس کی عربی ہے توجد شبکۃ الطرق المعبدۃ فی مکہ المکرمۃ و مینا و عرفات. نمبر 5 شاندار ہوٹل اور بلند عمارات مجھے بہت پسند ہیں. اس کی عربی ہے الفنادق الفخمۃ والمبانی الشائقۃ تعجبنی اعجابا کثیرا. یہ ہماری تمرین مکمل ہوئی. تو اس تمرین کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور سبق کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اللہ حافظ.